گے. یہ پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو انگریزی میں اٹیمپٹ کرنا چاہیے, اردو میں اٹیمپٹ کرنا چاہیے, کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے ہونی چاہیے. آپ تھوڑا سا انڈسٹری سے واقف ہوں کہ بھئی یہ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے. ایک تو یہ ایشو ہو گیا. دوسرا یہ ایشو ہے کہ کورس آؤٹ لائن کیا ہے. اور کورس آؤٹ لائن بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کورس کو ہم کیسے کریں گے. ایک طرح سے آپ کو سمجھایا جائے. یو شوڈ بی ایکسپلینڈ ہاؤ the topics will look like, how the course will pan out, how we will move from one topic to another, which is the first topic, which is the last topic, so on and so forth. ہم یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. اچھا, اور تھوڑا سا ایکسپلین اس سے پہلے کہ میں یہ کورس کو ایکسپلین کروں, میں خود تو تھوڑا اپنے بارے میں بتا دوں کہ میرا نام نظام الدین صدیقی ہے اور مختلف سائٹس پہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. میں ایکچولی جو ہے وہ بی کیمیکل انجینئرنگ کی تھی. میں نے مڈ 80s میں, یعنی 1985-86 میں نے پاس آؤٹ کیا تھا این ڈی یونیورسٹی سے. وہاں سے ہم نے بی کیمیکل کیا تھا. اس کے بعد پھر ایم بی اے کیا میں نے آئی پی اے سے, اور سن 2001 میں ایک اسکالرشپ ملی تھی تو میں انگلینڈ گیا تھا, ویسٹ منسٹر یونیورسٹی لنڈن سے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان جرنلزم کیا. تو میں نے اچھا پھر 93 سے لے کر کے آج تک, apart from 1 year when I spent in London, when I was in London, میں نے 26 سال 27 سال لاہور میں ہی کام کیا ہے, کسی اور ادارے میں کام نہیں کیا. ہاں, اسکالرشپ کے لیے 1 سال چھٹی کی. اس کے بعد تو یہ میرا انٹروڈکشن ہے. اور یہ کہ ایمس میں, جب سے ایمس اس کیمپس میں ہے وہ میں تب سے پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب پریکٹیکل جرنلزم کا ہم کورس کر رہے ہیں ابھی. اب میں ایکسپلین یہ آپ کو کروں گا کہ آپ کو یہ کورس جو ہے نا اردو میں اٹیمپٹ کرنا چاہیے یا انگلش میں کرنا چاہیے. تو ایک تو سوال آپ کو اس بارے میں آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو اردو میں کریں یا, یعنی یہ طے کریں کہ آپ اردو میں یہ کورس کرنا چاہیں گے کہ انگریزی, اور چاہیں گے یا چاہیں گی, اور یہ کہ آپ کے لیے کیا مناسب ہے. اچھا, ایک بات میں سب کو بتا دوں کہ اردو میں لکھنا آسان نہیں ہوتا, مگر انگریزی میں لکھنا کون سا آتا ہے. آپ بچپن سے انگریزی میں لکھتے ضرور آئے ہیں, مگر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لکھ نہیں پاتے. مگر میں ابھی سے کیسے جج کر لوں, ابھی تو مطلب کوئی بھی ایک رائٹنگ میرے سامنے نہیں آئی ہے جو میں بتا سکوں کہ یہ کلاس انگریزی میں لکھ پائے گی یا نہیں لکھ پائے گی. مگر میٹرک تک یا انٹر تک لوگوں نے جو انگریزی پڑھا ہے, جس طرح سے پڑھا ہے, بہت سارے سبجیکٹس لوگ انگریزی میں کرنا چاہتے ہیں. مگر میں آپ کو ایک غور کرنے کی دعوت دے رہا ہوں اس طرح سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی میڈیا انڈسٹری ہے کیا. اگر آپ یعنی اپنا بیچلرس یہاں سے کرنا چاہتے ہیں ایم سے, اور یا ماسٹرس کرنا چاہتے ہیں, آپ ایم سے ماسٹرس کر کے کیا فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, یا یہ کہ صرف ڈگری برائے ڈگری لے کر کے آپ جو ہے وہ کسی جگہ نوکری ڈھونڈیں گے, یا واقعی فیلڈ میں جائیں گے, کسی صحافتی ادارے میں نوکری ڈھونڈیں گے, کسی نیوز آرگنائزیشن میں, یا یہ کہ نیوز آرگنائزیشن سے اور میڈیا سے اب لوگ دور بھاگنے لگے ہیں. اسی زمانے میں ٹرینڈ تھا کہ لوگ دوڑ کے آ رہے تھے. اب کیا وہ ٹرینڈ تبدیل ہو گیا ہے, تو آپ ہو سکتا ہے صرف اس کو ڈگری کے طور پہ لے رہے ہوں اس کو. تو واٹ ایور یور ریزن, جو چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ اگر آپ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو غالب امکان یہ ہے, بہتر یہی ہے کہ آپ اردو میں لکھنا سیکھیں. اگر آلریڈی آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں, لکھ سکتے ہیں اور لکھتے رہے ہیں امتحانوں کے لیے ہی صحیح, امتحانوں کے لیے ہی صحیح, یا یہ کہ اپنے ذاتی خط و کتابت آپ اردو میں کرتے ہیں, یا یہ کہ جب اپلیکیشن وغیرہ کرتے ہیں, اپلائی وغیرہ کرتے ہیں تو اردو میں کرتے ہیں. اگر آپ اردو میں کرتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں, اس لیے کہ پاکستانی میڈیا انڈسٹریز پرائمریلی اردو میں ہی بات چیت کرتی ہے, اور سارے اسکرپٹ اردو میں لکھے جاتے ہیں, سارے نیوز آئٹم اردو میں لکھے جاتے ہیں, خبریں اردو میں لکھی جاتی ہیں,
اسکرپٹ اردو میں لکھ کے جاتے ہیں. تو نیوز میں اردو میں اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے بہت روشن امکانات ہیں کہ آپ وہاں پیر جما سکیں گے. کیونکہ انگریزی میں لکھنا پڑھنا بہت کم لوگوں کا کام ہے. یا یہ کہ انڈسٹری میں انگریزی لکھنے والوں کی زیادہ گنجائش ہی نہیں. سمجھ گئے آپ؟ کیوں؟ کیونکہ 4 اخبار ہی تو ہیں جو انگریزی میں لکھنے والوں کو ملازمت دیتی ہے. ایک کا نام ہے ڈان نیوز پیپر. ڈان ٹی وی اردو میں، ڈان نیوز پیپر، ایکسپریس ٹریبیون نیوز پیپر، دا نیوز پیپر، دا نیشن، اور ایک اگر وہ اس کو سمجھ لیں آپ، وہ تو دم توڑ رہا ہے مگر ہو سکتا ہے وہ ڈیلی ٹائمز. ہیرلڈ بند ہو گیا ہے میگزین. انگریزی کا واحد پاکستانی چینل ڈان ٹی وی بند ہو گیا، اردو میں تبدیل ہو گیا. ایکسپریس 24/7 وہ بھی انگریزی میں چلا کچھ دن، وہ بند ہو گیا. اب لے دے کے پی ٹی وی میں ایک ٹیلی ویژن چینل ہے، صرف ایک ٹیلی ویژن چینل ہے جو کہ انگریزی میں خبریں دیتے ہیں. تو انگریزی کا تو ٹی وی ہے ہی نہیں پاکستان میں سوائے پی ٹی وی کا ایک چینل. اس میں کتنے 12 آدمی 13 آدمی کھپ جائیں گے. مطلب انگریزی کا اسکوپ نہیں ہے پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں. انگریزی کا اسکوپ زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے. بہت کم لوگ، یہ 4 اخبارات میں جتنے لوگ سما سکتے ہیں یہی ہیں انگریزی کا کل اثاثہ. اس کے برخلاف آپ دیکھیں نا، اردو کے تو مطلب 70-80 تو اردو کے چینل ہیں. اب وہ پیور اردو یعنی شدھ اردو یا خالص اردو تو نہیں لکھی جاتی مگر یہ اور پڑھی جاتی، مگر یہ کہ وہ عام طور پہ اردو ہی ہوتی ہے. اس میں وہ روزمرہ کے استعمال کے طور پہ وہ جو ہے نا انگریزی کے الفاظ بھی بول لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اردو تو لشکری زبان ہے، تو وہ جس میں سب چلتا ہے، تو وہ انگریزی کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں. مگر پرائمریلی تو اردو ہے نا. تو 70-80 چینل اردو، 10 اخبار اردو، کم سے کم 10 اخبار تو ہوں گے. تو یہ اچھی خاصی انڈسٹری کا پورشن بن جاتا ہے جلدی. تو آپ ابھی سے اگر اس سیمسٹر سے ہی اردو میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیں. ہاں، انگریزی آپ کو کام اس صورت میں آئے گی کہ آپ اردو اخبار کے لیے کام کر رہے ہیں یا اردو چینل کے لیے کام کر رہے ہیں. مگر جو ٹیکسٹ آیا ہے وہ انگریزی میں آیا ہے، جو پریس ریلیز انگریزی میں، تو وہاں تو انگریزی آپ کی کام آ جائے گی، مگر لکھنے کے لیے آپ اردو استعمال کریں کیونکہ 95% ہے ہی اردو. مگر اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی انگریزی میں مختلف امتحانات اٹینڈ کرتے رہے ہیں، مختلف امتحانات آپ نے انگریزی میں دیے ہیں اور آپ کی عادت پڑی ہوئی کہ انگریزی میں دیں گے، اور یا یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اردو تو ہماری زبان ہے، جب چاہیں گے سوئچ اوور کر لیں گے، ابھی انگریزی میں سیکھ لو بات، تو ٹھیک ہے، اٹ از اپ ٹو یو. مگر ایک یہ آرگیو کیا جا سکتا ہے یا یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ اچانک سوئچ کرنے بیٹھیں گے تو ضروری نہیں کہ آپ آسانی سے سوئچ کر لیں، کیونکہ کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں پہلے تو دشواری ہوتی ہے نا. جاگنگ شروع کریں گے تو پہلے ہی دن آپ کا مطلب پہلے ہی دن آپ کے پٹھے جواب دیں گے نا، مسلسل ہوگا. دھیرے دھیرے عادت بنے گی، تو وہ عادت ابھی سے بنا لیں. جو ٹیدنگ پرابلمز آنی ہے شروعات، وہ آپ اس سیمسٹر میں، مگر یہ میری رائے، اس سیمسٹر میں آپ ٹیدنگ پرابلم سے نمٹ لیں اور پھر لکھنا شروع کر دیں. اور اسکرپٹ لکھنے کی پھر آپ کو عادت ہو جائے گی. اسکرپٹ کیا، نیوز آئٹم لکھنے کی عادت ہو جائے گی.
اور بائی دا ٹائم یو pass out, you will be fairly fairly aware about how to write in Urdu. اچانک مجھے آپ کوئی کہیں میں 23 سال سے انگریزی اخبار میں لکھ رہا ہوں اور یہ کہ لوگوں کی کاپی ایڈٹ کرتا ہوں ہفتے میں شفٹ چارج، تو وہ جناب علی وہ ساری چیزیں جو ہے نا انگریزی میں ڈیل کرنے کے بعد مجھے اچانک آپ کوئی کاغذ پینسل دے دیں، اور میں بی بی سی اردو سروس میں بھی کام کیا میں نے چلو جب لندن گیا تھا، مگر آپ مجھے ابھی کاغذ پینسل دے دیں، میں کہاں اچانک اسکرپٹ اردو میں لکھوں گا کہ نہیں لکھوں گا مجھے نہیں پتا، لکھ پاؤں گا کہ نہیں لکھ پاؤں گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ nothing comes easy when you do it for the first time۔ تو اگر آپ کو پروفیشن میں جانا ہے تو there is an argument for you to start writing in Urdu from this semester، مگر دوسرا یہ سوال تھا کہ اس کورس کے بارے میں اگر آپ ہم بتانا چاہیں تو یہ کورس جو ہے وہ تھیوری کا ہے یا پریکٹس ہے؟ تو دیکھیے نیوز رپورٹنگ کا جو وہ ہے نیوز رپورٹنگ اور یہ پریکٹیکل جرنلزم میں یہی فرق کہ یہ وہ سوری پریکٹیکل جرنلزم تھوڑا سا اس میں پریکٹس کم ہے، مطلب تھوڑا بہت آپ کو جو ہے نا ضرور بتا دیا جائے گا کہ بھائی یہ کس طرح سے لکھی جائیں گی چیزیں، اور جو ہے اخبار کو ایکسپلین کر دیا جائے گا، اور یہ کس طرح سے ٹیلی ویژن کی جگہ پہ ایکسپلین کر دیا جائے گا۔ مگر اسپیشلائزڈ کورس جو نیوز رائٹنگ کے بارے میں ہے وہ تو نیوز رائٹنگ کا ہے کورس ہے، نیوز رائٹنگ اینڈ رپورٹ، یہ تھوڑا سا عمومی طور پہ آپ کو مطلب شناسائی دے دے گا کہ یہ رپورٹنگ کی سیڑھیاں کا نام ہے، ایڈیٹنگ تھوڑا بہت بتا دیں گے، تھوڑا بہت جو ہے وہ کالم رائٹنگ بریفلی سب تھوڑا تھوڑا سب ایکسپلین کر دیا جائے، مگر ایکچولی کلاس میں بٹھا کر کے ایکسرسائزز کے طور پہ اور پریکٹیکل وہ مطلب ایکسرسائزز دی جائیں گی وہ تو نیوز رائٹنگ اور رپورٹنگ میں دی جائے گی، اور کچھ چیزیں اور ٹاپیکل انوالو ٹاپکس نیوز رائٹنگ کے وہ وہاں پڑھائے جائیں، مگر یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اویئر کر دیا جائے گا کہ بھائی نیوز رائٹنگ کیا ہوتی ہے، ایڈیٹنگ سب ایڈیٹنگ بہت ہی جا کر کے زیادہ تر تو یہی ہوگا کہ نیوز رائٹنگ کیا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ آپ کو تھوڑا سا اویئرنیس دے دی جائے گی کہ بھائی پریکٹیکل ایڈیٹنگ کیسے ہوگی، کالم رائٹنگ کیسے ہوگی۔ تو چلیں یہ تو کورس کے بارے میں ہو گیا تھوڑا سا ایکسپلینیشن، اور خاص طور سے یہ کہ بھائی آپ کس سبجیکٹ میں اٹینڈ کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف، تو یہ دیکھیے کورس آؤٹ لائن، یہ ایکسپلینیٹری ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس میں جو ہے کوئی چیز اگر نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ لیں۔ نیوز ڈیفینیشن آف نیوز، نیوز کو کیسے نیوز کی کیسی تعریف کی جاتی ہے، خبر کس چیز کو کہتے ہیں، جو آج ہم پڑھیں گے بھی اس کے بعد کورس آؤٹ لائن جب سمجھا دوں گا تو پھر میں نیوز ڈیفینیشن میں نیوز سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کرائٹیریا فار نیوز ویلیوز اور نیوز وردینس، وہ کیا عوامل ہیں جن کے تحت یہ طے پاتا ہے کہ کون سی چیز کون سی خبر زیادہ ہے، وہ فیکٹرز کیا ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ خبر زیادہ اہم ہے، وہ خبر کا ہے۔ تو یہ ایک وہ ہو گیا کرائٹیریا فار نیوز ویلیوز اور نیوز ویلیوز۔ ٹائپس آف نیوز، نیوز کی کتنی ٹائپس ہیں؟ اچھا، سورسز آف نیوز یعنی جو ذرائع جس کو کہتے ہیں، سورس ذرائع، کس کس سے پتا چلا ہمیں، یا ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ خبر درست یا یہ خبر ہے درست، تو بعد میں سمجھیں گے، مگر یہ کہ یہ خبر ہے، یا کس نے ہم کو یہ پہلے بتایا کہ یہ کس نے ہمیں پہل بتایا کہ یہ خبر ہے اور یہ والی خبر امپورٹنٹ ہے، اور اس طرح سے فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے، یا یہ کہ فلاں واقعہ ہو گیا، تو یہ بتانے والے کون ہیں؟ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی مطلب الہام تو نہیں ہوتا نا، یہ خبریں جو ہے نا اشعار کا یعنی اشعار لوگوں کے سینوں پہ اور ذہنوں پہ تو اتر سکتے ہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مدانی خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مدانی خیال میں، غالب آتے ہیں غیب سے یہ مدانی خیال میں، غالب شدید خامہ نوائے سروش، وہ
غالب ہیں یا دوسرے شعراء ہیں ان کو غیب سے ہمیں غیب سے تو چیزیں نہیں آتی نا. اب ہمیں تو خبریں چاہیے, خیالات نہیں چاہیے. خیالات تو ہمارے سر پہ بھی اور ہمارے قلوب پہ بھی نازل ہوتے ہیں غیب سے ہی, مگر ہمیں ان خیالات کا اظہار نہیں کرنا ہے. خبر بھی لکھنی ہے, خبر مل کے لو کر کے لکھنی ہے, اور کسی سورس سے لکھنی ہے کہ یہ ایک میکینیکل نیٹورک ہے, ایک باقاعدہ جیتا جاگتا مطلب لوگوں پہ مشتمل ایک نیٹورک ہے جو ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں اور لیتے ہیں, اور خبر کو لکھا جاتا ہے, اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. ان صحافیوں کا نام کیا ہے؟ اس نیٹ ورک میں صحافی بھی ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جو صحافیوں سے ٹچ میں رہتے ہیں. ان کا جاب ہے صحافیوں سے ٹچ میں رہنا, اور واقعی جاب ہے. تو ہم ایکسپلین کریں گے کیسے ہے. پبلک ریلیشنز آفیسر, ان کی ڈیوٹی ہے کہ میڈیا کے ساتھ ان ٹچ رہو. ان کو پی آئی اے میں ایک صاحب ضرور یعنی منتخب کیے جاتے ہیں, اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, امپلائمنٹ ان کو ملتی ہے. ان کا سیدھا سیدھا اٹھنا 24 گھنٹہ کام یہی ہے کہ صحافیوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہو, ان کو سمجھاتے رہو کہ پی آئی اے بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے. ان کے اگر سوالات کے جوابات وہ پوچھتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ پی آئی اے میں ایک ہمارا آدمی ہے جس کا کام ہی ہم سے ڈیل کرنا ہے, تو کوئی بھی صحافی اس کو کال کرے گا اور وہ چاہے گا کہ یہ جہاز جو ابھی ملیز میں گرا تھا اس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی, مثال کے طور پر. تو دیر از این انٹائر نیٹورک آف پیپل, فارمل نیٹورک, باقاعدہ نیٹورک, جن کا کام ہے یا تو خبریں لکھنا یا خبریں لکھنے والوں سے متعلق رہنا, ان سے ٹچ میں رہنا, ان کو فیڈ کرنا, ان سے خبریں لینا اور ان کو خبریں دینا. اور یہ ہوتے ہیں سورسز. اور بھی سورسز ہوتے ہیں جو اپنے طور پہ ہی کام کرتے ہیں. چلیے تو یہ سورسز آف نیوز ہو گیا. ٹائپس آف لیڈز انٹروز, یعنی دیکھیں ویسے تو لوگ کہیں گے بھائی یہ جو ہے وہ پیدائشی رائٹر ہے, پیدائشی رائٹر. تو کیا رائٹنگ سکھائی نہیں جیسے پیدا ہی ہوں گے, یا وہی ہوں گے جن کے قلوب پہ آتے ہیں غیر سے یہ مضامین خیال میں؟ تو یا کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ رائٹنگ ایسے ہوتی ہے؟ رائٹر پیدائشی ہوتا ہے. رائٹر پیدائشی ہوتا ہے تو پھر یہ جرنلزم کے اسکول کا ہے کہ میں دور ہوں تو روئے سخن مجھ سے کس. اگر لوگ پیدائشی ہوتے ہیں رائٹر صرف پیدا ہی ہوتے ہیں, اور کسی کو یہ صلاحیت ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی. اور جو ہے جو مطلب اگر مطلب لکھاری جو ہیں یا رائٹرز جو ہیں وہ بورن رائٹرز ہوتے ہیں, اور باقاعدہ جو ہے وہ بورن رائٹرز کے علاوہ جو لوگ لکھتے ہیں وہ بس وہ کامت وہ یہی کرتے ہیں, یا یہ کہ بس کوشش کرتے ہیں لکھ نہیں پاتے ہیں. اور وہ اچھے لکھاری یا یوں کر لیں اچھے لکھنے والے وہی ہوتے ہیں جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ اچھا کیا اس کو امپروو نہیں کیا جا سکتا, اور اگر اس کو سکھایا نہیں جا سکتا, امپروو نہیں کیا جا سکتا. اینڈ رائٹرز آر ریئل رائٹرز اینڈ بگ رائٹرز آر بورن, born. Only those people who have been born with this ability to write will prove to be good writers. Then why do we have so many journalism schools and so many universities which teach creative writing, writing creative fiction, writing creative non-fiction, and so on and so forth. مطلب یہ جرنلزم کس لیے ہے؟ جرنلزم کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اگر بورن ہی ہے مطلب یہ تو لمبی چوڑی بحث ہے نا. آپ کون سی چیز ہے جو کوشش سے نہیں کر سکتے؟ ایک دفعہ ہم جو ہے وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں بھی کیونکہ یہ میری زندگی کا ایسا واقعہ ہے جس سے میں نے سیکھا. تو وہ ہوا یہ تھا کہ ہماری پریزنٹیشن آ جاتی تھی,
تو ہم میری امی جو ہیں اور میری امی اور میں ماموں کیا گئے. ماموں ہمارے امی سے چھوٹے ہیں, وہ پی ایچ ڈی کر دیا تھا انہوں نے. بہت ہمارے اسکالر تھے, سب سے بڑے اسکالر تو وہی تھے ہمارے ہمارے امیڈیٹ رشتے دار. تو پی ایچ ڈی کر چکے تھے انجینئرنگ میں وہ. تو وہ تو میری امی سے اس نے پوچھا ہاں بھائی نظام کا کیا چل رہا ہے, ایجوکیشن وغیرہ کیسے. تو میں تھوڑا پیچھے تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں انٹیلیجنٹ تو ہے, وہ مطلب یہ کہ ذرا سا پڑھتا ہے پاس کر لیتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ذہین ہے تو ذہانت, انہوں نے کہا ذہین ہے پڑھ لیتا ہے تھوڑا بہت, یہ اگر یہ اس نے پڑھنے لکھنا چھوڑ دیا اور یہ ہے کہ سال میں جو ہے وہ 3 مہینہ پڑھ رہے ہیں تو دھیرے دھیرے یہ انٹیلیجنٹ نہیں رہے گا. ان کے کہنے کا مطلب یہ جو انہوں نے پکڑا ہے, بات پکڑی میری امی کی کہ ذرا سا پڑھتا ہے اور اچھے نمبر آ جاتے ہیں, اس کو پکڑ لیا انہوں نے. ایک جملہ غل منزل اشارہ کافی. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال میں 3 مہینہ پڑھتے ہیں. تو اگر اسی طرح کرتے رہے تو زیادہ دن تک ذہین نہیں رہیں گے. کیوں؟ ابھی تو ذہین ہے, نمبر آ رہے ہیں. ذہین بھی ہے کہ نہیں ہے, نمبر آ رہے ہیں ضرور. اس لیے کہ ذہانت محنت کی مرہون ملت ہے. یہ ان کو ملتا کہ مجھے آج تک یاد ہے, اگر میں نے اپنے گرہن سے بات. ذہانت محنت کی مرہون ملت ہے. انٹیلیجنس ذہانت, ذہانت محنت کی مرہون منت ہے. انٹیلیجنس ڈپینڈس آن ہارڈ ورک. لگ بھگ یہ ترجمہ ہو. مطلب یہ ہوا کہ ہارڈ ورک اگر چھوڑ دو گے تو زیادہ دن انٹیلیجنٹ نہیں رہو گے. یا یوں کر لے کہ جس ایریا میں زیادہ ہارڈ ورک کرو گے اس ایریا میں انٹیلیجنٹ رہو گے, اور جس ایریا میں کام کم کرو گے اس ایریا میں پیدل. اتنی سچی بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہم کسی کو رائٹنگ سکھا سکتے ہیں؟ جرنلزم کورس کہتا ہے ہاں سکھا سکتے ہیں. اور وہ اگر جرنلزم کورس میں ہم نہ سکھا سکیں گے لکھنا تو ہم نے جرنلزم اسکول کھولا کائے کے لیے؟ تو وہ کیا ہوتا ہے ڈبلوز اور ایچ. ڈبلوز اور ایچ لکھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ ڈبلوز اور ایچ کیا ضروری ہے لکھنا, ورنہ تشنگی رہ جائے گی رائٹنگ میں. ایک تو ٹول یہ ہو گیا. مختلف ٹول سکھائے جاتے ہیں اس کورس میں بھی سکھائے جائیں گے, اور نیوز رائٹنگ میں بھی سکھایا جائے گا. نیوز رائٹنگ اور رپورٹنگ میں. اور وہ ٹولس کیا ہے, ان ٹولس کا استعمال کریں گے, اس میں جتنا پریکٹس کر لیں گے آپ. محنت جو ہے ذہانت, جتنی محنت کا تڑکا لگائیں گے اتنے جو ہے نا آپ انٹیلیجنٹ ہوتے جائیں گے رپورٹنگ کی حد تک. تو میں کہہ سکتا ہوں پریکٹس میکس پرفیکٹ. تو پریکٹس کرو گے تو پرفیکٹ ہو جائے گی. جس چیز میں آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے اس میں تو آپ کند رہیں گے نا, کن ذہن میں. ٹھیک ہے. تو ٹائپس آف لیڈز اینڈ انٹروس, ٹائپس آف لیڈز اور انٹروس, یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نیوز رائٹنگ کیسے ہم کریں گے, اور لکھنے کا ٹیکنیک کیا ہے, ٹیکنیک سکھا دی جائے. باقی ٹیکنیک کا پریکٹس, ٹیکنیک کی کتنی پریکٹس آپ کو کرنی ہے, ٹیکنیک کے کتنے آپ کو مناظر طے کرنے ہیں, اور کس ٹیکنیک میں آپ کتنے طاق ہوں گے, یہ آپ پہ منحصر کرتا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس معاملات میں آپ کتنے ذہین ہو جائیں گے. آپ اگر انٹرو کو اس انداز سے لکھ سکتے ہیں, انٹرو کا مطلب فرسٹ پیراگراف, خبر کا فرسٹ پیراگراف آپ اس انداز میں لکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس انداز میں لکھیں, اور آپ نے کس انداز میں زیادہ لکھنے میں مہارت حاصل کی وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ آ گیا ٹائپس آف لیڈس, یہ بھی ہم بتائیں گے. کیریکٹرسٹکس آف اے گڈ نیوز رپورٹ, ایڈیٹوریل اور اوپیڈ پیجز. یہ جو ہے نا, یہ آخری دو جو ہے یہ صرف آپ کو شناسائی دینے کے لیے اخبار جو ہے نا ہوتا کیا ہے. زیادہ تر ٹاپک اس میں نیوز رائٹنگ سے متعلق ہیں, اور پھر یہ کہ سب ایڈیٹنگ اور اوپن پیجز جو ہے
चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड क्या है? ये तो कोर्स आउटलाइन हो गया, बुक्स रिकमेंडेड, जल्दी से गुजर जाइए। न्यूज राइटिंग बाय एना मैककेन, कंप्लीट रिपोर्टर बाय जिलियन हैरिस, कैली लाइटर एंड स्टैनली जॉनसन, खबर निगारी बाय अहमद नसीम संदेह। ये जो है ना, ये एम्स की लाइब्रेरी मौजूद है, ये ले लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम टॉपिक पे आ गए, आज की मेन टॉपिक पे। इसमें यार ये जरा सा गड़बड़ हो गई। हाँ मगर चल जाएगा ना। ये जो मेरी मेरी वीडियो जो है ना, ये स्लाइड्स में जो है ना, वो स्लाइड्स को डिस्टर्ब करेंगे। बाहर चलें इसी में, अब हम नया स्लाइड नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम न्यूज न्यूज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। न्यूज को डिफाइन जो हम कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला मेजर टॉपिक है। न्यूज न्यूज की डेफिनेशन हो सकता है इम्तहानों में पूछी जाए, मैं तो पूछता हूँ, मगर कराची यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है। और ये कि कराची यूनिवर्सिटी में मेरा तजुर्बा एक दफ़ा ये हुआ था कि वो मैंने एक दो डेफिनेशंस बताई थी न्यूज़ की, और वो स्टूडेंट जो इम्तहान दे करके वहाँ कराची यूनिवर्सिटी से आए, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं साहब, वहाँ से जो है ना वो 3-4 डेफिनेशन पूछी गई थी, और पहला सवाल था वो ठीक है 10-15 नंबर का था, मगर ये कि उससे ज़्यादा उसमें ये पूछ लिया था कि 3 डेफिनेशन थे, तो हमको तो आपने एक ही डेफिनेशन बताई थी। तो वो पहला सेमेस्टर था, तो मैंने, तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि अब उसके बाद जो है तमाम सेमेस्टर्स में मैं कम से कम 5-6 डेफिनेशन बताऊँ, ताकि ये दोबारा सुनने को मुझे ना मिले कि आपने कम सिखाया था। तो मैं 6 डेफिनेशन आज बता दूँ, और ये पहला लेक्चर जो है ना वो इसी के ऊपर है कि व्हाट इज न्यूज। अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि मैं क्या किस तरह का कोर्स। अच्छा, अब सबसे सादा डेफिनेशन जो न्यूज की है वो ये है कि एक करंट वाक्य, एक करंट वाक्य जो रूनुमा हुआ रिसेंटली या करेंटली, वो खबर। ठीक है, देखिए ये कहाँ से लिया है मैंने, ये है विकीपीडिया से। विकीपीडिया डिफाइंस न्यूज एज, न्यूज इज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स, मौजूदा वाक़या, मौजूदा वाक़यात पे मुश्तमिल इंफॉर्मेशन। न्यूज इज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स, मौजूदा वाक़यात पे इवेंट्स, मौजूदा वाक़यात पे इंफॉर्मेशन, मौजूदा वाक़यात के बारे में इत्तलाआत। ये है डेफिनेशन न्यूज की, सिंपल। बाकी ये आपको देखने में बड़ी सी लग रही है, मगर ये है कि ये यहीं यहीं पे खत्म हो गई पूरी स्टफ के बाद। दिस में बी प्रोवाइडेड, यानी दिस इंफॉर्मेशन में बी प्रोवाइडेड थ्रू मैनी डिफरेंट मीडिया। वो बताया कि किन मीडिया के जरिए ये खबर आ रही है, मगर डेफिनेशन यहीं पे खत्म हो गई। न्यूज इज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स, ये डेफिनेशन विकिपीडिया के मुताबिक क्या है कि मौजूदा वाकयात के बारे में इत्तलात, इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स इज न्यूज। या इसको तफसील से लिखे हैं, न्यूज इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स, मौजूदा वाकयात के बारे में इत्तला, ये है। अच्छा जी, अच्छा, इस पे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ने क्या कहा? द ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी क्या कहता है? इट्स ए न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड रिसेंटली, इट्स ए न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड रिसेंटली। न्यू इंफॉर्मेशन, नई इत्तलात जो कि ऐसी चीज के बारे में जो रिसेंटली हुई है। अच्छा, आप देखिए, वो तो विकिपीडिया तो फिर भी, हालांकि वो उसको बहुत ज्यादा अच्छी डेफिनेशन नहीं लिखनी चाहिए,
مگر ویکیپیڈیا نے پھر بھی لکھا ہے کرنٹ ایونٹس، انفارمیشن اباؤٹ کرنٹ ایونٹس. یہ تو لگتا ہے کہ ایک اسٹیپ پیچھے چلے گئے ہیں آکسفورڈ ایڈوانس لرننگ کا. یہ کہتے ہیں ریسنٹ ایونٹس، اٹس انفارمیشن اباؤٹ ریسنٹ ایونٹس. تو کرنٹ سے ایک دن پرانا ہی ہوا نا، مطلب ریسنٹ یعنی حالیہ، موجودہ اور حالیہ میں جو فرق ہے. کرنٹ ایونٹس یعنی موجودہ ایونٹس، انفارمیشن اباؤٹ موجودہ ایونٹس، موجودہ واقعات، اطلاعات، موجودہ واقعات کے بارے میں اطلاع. اور یہ کہہ رہے ہیں آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز، یہ کہتے ہیں کہ ریسنٹ حالیہ واقعات کے بارے میں انفارمیشن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو زیادہ پرانی نہ ہو اور نیا واقعہ ہے اس کے بارے میں نیا انفارمیشن ہے، یہ ہو گیا نیوز. یہ دونوں ڈیفینیشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے. آپ آکسفورڈ ایڈوانس کی لے لیں ڈیفینیشن، یا آپ لے لیں ویکیپیڈیا کی. وہ کہتا ہے انفارمیشن اباؤٹ کرنٹ ایونٹس. ایڈوانس لرنرز ڈکشنری کہتی ہے کہ اٹس نیو انفارمیشن اباؤٹ ریسنٹ ہیپننگس. ایونٹ کے بجائے ہیپننگس کر لیں تو یہ سم تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ ریسنٹلی. یہ بھی تو واقعات ہوا نا، سم تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ ریسنٹلی کا مطلب یہ ہوتا ہے ریسنٹ واقعات. یہ تو دو جو ہے نا سادہ سی ڈیفینیشن ہے. اب آگے چلیے. اچھا، یہ جو معاملہ ہے نا کہ ارپیتا شرما، انہوں نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی ڈیفینیشن. اور نئی چیز اس میں جو انہوں نے ایڈ کیا ہے وہ کیا چیز ہے کہ ڈاکٹر ارپیتا شرما انڈین ٹیچر ہیں، انہوں نے یہ ایڈ کیا ہے اینی تھنگ ٹائملی دیٹ انٹرسٹس اے لارج نمبر آف پرسنس. اینی تھنگ ٹائملی یعنی اینی تھنگ سے مراد یہاں پہ انفارمیشن ہی ہے. Anything timely that interests a large number of persons. And the best news is that which has the greatest interest for the greatest number. دوبارہ پڑھو. Anything timely that interests a large number of persons. Anything timely that interests a large number of persons, and the best news is that which has the greatest interest for the greatest number. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اکثر یہ مذاق میں ایک ایگزامپل دیا جاتا ہے کہ سپوز میں چوتھی شادی کرتا ہوں اور آبویسلی گلی مچ جائے گی. میرے جو قریبی خاندان کے لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہو جائیں گے اور مجھ سے جلنے لگیں گے کہ چوتھی شادی کرنا ہے. کچھ لوگ یہ پوچھنے لگے جیسے جیسے جس چیز کا کریکٹر ہے. کچھ لوگ اس بات کو سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ مطلب چار چار بیویوں کو کیسے سنبھالنا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ کرے گا کوئی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ میری شادی ہو جائے یا ہو گئی ہے. اب ہے تو یہ ریسنٹ ایونٹ، سپوز یہ کل ہی ہوا ہے یا آج ہی رات کو ہوا ہے ریسنٹ، کرنٹ بھی ہے ریسنٹ بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی بہت ہے. 58 ایئرس کا ایک صحافی جو کہ 27 سال سے ڈان اخبار میں ہے، وہ چوتھی شادی کر رہا ہے یا کیا ہے. کافی انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں. اور جب میڈیا کے یہ حالات ہیں، لوگ نکالے جا رہے ہیں، چوتھی شادی کر رہا ہے، انٹرسٹنگ تو بہت ہے. مگر کتنے لوگ. اچھا، اب مجھے ریپلیس کرتے ہیں آپ عمران خان. عمران خان کی چوتھی شادی ہو گئی. میری شادی یوں سمجھے کہ 100 لوگوں سے زیادہ کی دلچسپی کا باعث نہیں ہے. کون پڑھنا چاہیے؟ ہاں، انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی اور کوئی ٹوسٹ ہو اس کہانی میری کہانی. مگر عمران خان کی شادی ہر گھر میں
پاکستان کی کیا ہے، انڈیا کی ہر گھر میں ہی ڈسکس ہو سکتا ہے. پاکستان کے ہر گھر میں تو ہوگا ہی نا، انڈیا کے چند گھروں میں ہوگا. چند گھر کا مطلب ایک ہزاروں گھروں میں کہ بھائی عمران خان بشرا بی بی پہ گئی یا بشرا بی بی ہیں ان کی موجودگی میں ایک اور کر ہے، کیونکہ بھائی مسلمان ہو گئے نا. میں ابھی جو ہے نا کسی پہ کرٹیسائز وغیرہ کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایز اپوز ٹو اے نارمل پرسن گیٹنگ میریڈ فار دا فورتھ ٹائم، دا میرج آف اے سیلیبریٹی فار دا فورتھ ٹائم از فار مور نیوز ورتھی، far more interesting for far more people. So it is that Imran Khan's fourth marriage is perhaps news, but my marriage is good for only one or two WhatsApp groups. ہے کہ نہیں؟ ایک وہ دو چار فیس بک پہ چلے گا، دو چار یعنی واٹس ایپ گروپ پہ چلے گا میری شادی. مگر یہ تو سوشل میڈیا پہ ایسا دوڑے گا عمران خان کی چاچی شادی. تو یہ اس چیز کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے ڈاکٹر ارپتا نے. اور نیا دیکھیے، ابھی تک یہ کہا جا رہا تھا کہ سم تھنگ وچ از نیو، تو ہر گھر میں سم تھنگ یعنی کرنٹ ایونٹس تو ہر گلی میں ہر موقع پہ ہو رہے ہیں نا. کسی کی برتھ ڈے ہو رہی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کسی کی بیک لائٹ ٹوٹ گئی یار موٹر سائیکل. کمال ہے یار، خبر ہے کہ نہیں ہے یا ہے؟ خبر نہیں ہے جب تک یہ کوئی نہ کوئی اس میں یہ ہو ایشو آف انٹرسٹ نہ ہو. یا تو اس کا مین کیریکٹر، سیکنڈ مین کیریکٹر، یا تو کوئی امپورٹنٹ آدمی ہو، کوئی سیلیبریٹی ہو، کوئی ویل نون آدمی ہو جو خبروں میں رہتا ہے، یا پھر کسی اور وجہ سے وہ خبر میں وہ خبر کی امپورٹنس مل جاتی ہے. ادروائز یہ لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرا پیسہ لے کے بھاگ گیا، میرا موبائل لے کے بھاگ گیا. تو شروع میں تو ہم موبائل جب لے کے بھاگتے تھے، میرا موبائل جب لے کے بھاگا تو ہم دوڑے دوڑے رپورٹر کے پاس گئے اور خبر لکھو یار. تو لکھا اس لیے کہ اس زمانے میں بہت اتنا نہیں ہوتا تھا. تو وہ مطلب کسی بھی محلے میں واقعہ ہو گیا تو خبر بنا دیتے تھے. تو پھر وہ اتنا عام ہو گیا، میں 3-4 تو میرے چن چکے ہیں. تو اب میں کیا ہر دفعہ جا کر کے خبریں لکھواؤں گا؟ جو چیز روٹین ہو گئی. اٹ از ناؤ لائک، مطلب یہ کہ اٹ از لائک جسٹ انادر ٹکر. بھائی گاڑی کا ٹکر، دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، ایک کا اسکریچ پڑ گیا، ایک کا بیک لائٹ ٹوٹ گیا، دو موٹر سائیکلیں ٹکرا گئی، ہماری ہوئی. اور اللہ اللہ خیر اللہ، خبریں تھوڑی چھپ رہی ہیں، یہ چھپنی چاہیے. یہ تو ان چیزوں پہ غور کرنے کے لیے اور خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر ارپتا نے نیا یعنی نیا ایشو انٹروڈیوس کیا. اور وہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے ڈاکٹر ارپتا شرما کا، کہ اینی تھنگ ٹائملی. یعنی ایک تو یہ کہ خبر اسٹیل نہیں ہونی چاہیے، انفارمیشن شوڈ بی ٹائملی دیٹ انٹرسٹس اے لارج نمبر آف پیپل. یعنی انفارمیشن ایک تو ٹائملی ہو اور پھر ایسی ہو کہ جس میں کہ بہت سے لوگوں کی دلچسپی ہو. That interests a large number of people. And the best news is that which has the greatest interest for the greatest number. جتنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو انٹرسٹ ہوگی وہ اتنی بڑی خبر ہوگی. یہ آ گیا کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہے. پبلک انٹرسٹ دیکھیے نا، پبلک انٹرسٹ 2-4 قسم کی چیزیں ہیں. ایک شوبز کے آدمی پبلک انٹرسٹ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو کتنے واقعات میں انٹرسٹ ہے، تو وہ شوبز ہے. اور یہ ہے وہ دوسرا یہ کہ ان کے انٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ یا ان کے لفظ ہے جو کہ سمجھ میں ان کی مطلب ویل بینگ کتنے چیزوں میں انوالوڈ ہے، ان کی خوشحالی، ان کی بھلائی کس چیز میں پنہا ہے، کس چیز سے اٹیچ ہے. تو وہ پبلک انٹرسٹ ہے. جیسے یہ کہ بھائی اٹ از ان پبلک انٹرسٹ ٹو
مطلب فریڈم آف اسپیچ از ان پبلک انٹرسٹ. وہ والا انٹرسٹ کا مطلب یہ کہ افادیت، اس کی اہمیت، اور یعنی عوام کی بھلائی کن کن چیزوں سے اٹیچ ہے. تو جن جن چیزوں سے انٹرسٹ اٹیچ ہے وہ پبلک انٹرسٹ کی چیزیں، پبلک بھلائی کی چیزیں. عدلیہ آزاد ہو، یعنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری از ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل. یہ پبلک انٹرسٹ. تو کسی واقعے میں کتنا پبلک انٹرسٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اس کو کتنی دلچسپی ہے، بلکہ لوگوں کی بھلائی کتنی اس چیز سے وابستہ ہے. جوڈیشری کی آزادی سے لوگوں کی بھلائی کا کتنا تعلق ہے. تو اگر زیادہ تعلق ہے تو زیادہ پبلک انٹرسٹ کی چیز ہے، یوں سمجھانے کے لیے بتا. تو اب ڈاکٹر ارپیتا شرما یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے ریسنٹ بھی ہو، کرنٹ بھی ہو، مگر وہ خبر نہیں ہے اگر وہ لوگوں کے انٹرسٹ کی نہ ہو، لوگوں کی دلچسپی نہ ہو اس میں، یا ان کے مفاد. ہاں پبلک انٹرسٹ سے مطلب پبلک کا مفاد. پبلک کا مفاد کس چیز میں دینا ہے؟ تو اگر ایجوکیشن ہے، وہ پبلک مفاد میں ہے، یا پبلک ہیلتھ پبلک کے مفاد میں. تو اگر زیادہ سے زیادہ پبلک ہاسپٹلس بن جاتے ہیں تو پبلک کے مفاد میں ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں پبلک. تو ڈاکٹر ارپیتا شرما کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ نئے ایونٹس کے بارے میں ہو یا کرنٹ ایونٹس کے بارے میں، مگر اس میں جو ہے مفاد عامہ بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب دوسرا ایک اور چارلز اینڈرسن ڈانر، یو ایس جرنلسٹ، ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ when a dog bites a man, it's not news. When a dog bites a man, it's not news. But when a man bites a dog, it's news. دیکھیں، ہر ڈیفینیشن جو ہم بتا رہے ہیں یہ خاص خاص اینگل سے، ایک ڈیفینیشن میں سارے اینگلز نپٹا دینا نیوز کے ممکن نہیں تھا. اس لیے لوگوں نے مختلف قسم کی ڈیفینیشنز دی ہیں مختلف چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی. تو خبر میں کوئی یونیک چیز ہونی چاہیے. خبر جو ہے عام خبر نہ ہو، عام واقعے سے مختلف ہے کوئی چیز، اس کو خبر کہتے ہیں. یہ ایکسپلین کرنے کے لیے یہ ڈیفینیشن دی گئی کہ جب کتا کسی انسان کو کاٹ لے تو وہ خبر نہیں ہے، بلکہ خبر وہ ہے جس میں کہ انسان کتے کو کاٹے. کتے تو انسان کو کاٹا ہی کرتے ہیں. ڈاگس، اٹس روٹین فار ڈاگس ٹو بائٹ مین، یا اٹ از نارمل فار ڈاگس ٹو بائٹ مین. بٹ وین a man gets so rabid, so mad that he bites a dog, then it's news. کتا نارمل ہے، ٹریفک ایکسیڈنٹ نارمل ہے، خبر نہیں ہے کتا. مگر اس کا مطلب خیر وہ میں سیپریٹلی آؤں گا اس پہ. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس صرف یہ ڈیفینیشن اس لیے نہیں لکھی گئی تھی کہ ڈاگ بائٹ کیسز اب کور نہیں ہوں گے اخباروں میں سے، یہ معاملہ نہیں ہے. مگر یہ بتانے کے لیے، باور کرانے کے لیے کہ یونیک چیز ہی خبر بنے گی. کوئی واقعے میں کوئی ٹوسٹ ہوگا، کوئی ٹرن ہوگا، کوئی نیا پن ہوگا، کوئی نیا انداز کی بات کہی جائے گی تب خبر ہوگی. اونلی ناول یونیک ایونٹس will qualify as news items. کی ڈیفینیشن یہ بتا رہی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاگ بائٹ کیسز ختم ہو گئے. ڈاگ بائٹ کیس میں انتقال ہوتا ہے، ہر گلی میں ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے.
تو سارے کے سارے کور تھوڑی ہوتے ہیں انٹل انلیس کہ کسی کا انتقال ہو گیا، یا کم سے کم زخمی تو ہو تب خبر لکھی جائے گی نا، ورنہ ایکسیڈنٹ روٹین ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح سے ڈاگ بائٹ کیسز بھی روٹین ہوتے جا رہے ہیں. مگر اگر لیک آف علاج کی وجہ سے، علاج کی کمی کی وجہ سے، یا یہ کہ کتے کے کاٹے کا علاج نہیں ہے، ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے، اور اتنے جو ہے وہ 1930s میں جیسی کیفیت بھی نہیں ہے جب کتوں کا علاج ہم کرتے تھے اپنے اسپتالوں میں، اور 1945 سے بھی گئے گزرے ہو گئے، اور ہمارے ڈاگ بائٹ جو ہے نا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اور میونسپیلٹی جو ہے وہ کتوں کو کنٹرول نہیں کر پاتی، اور پہلے تو کنٹرول ہوتے تھے، اور یہ وہ، اور ہمارے کتے کی وجہ سے 5 آدمی مر گئے ایک ہفتے میں. تو وہ تو خبر کب رپورٹ ہوگی. مگر اس ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یونیک چیز ہونی چاہیے خبر، کچھ نہ کچھ تو ٹوسٹ ہونا چاہیے. تو اس کو دل پہ مت، اس کی روح کو سمجھے اور اس کو منوان فالو نہ کرے. یہ ڈیفینیشن ایک اور ہو گئی. یہ چارلز اینڈرسن ڈانا، یو ایس جرنلسٹ. آگے چلیں جی. اچھا، فلپ گراہم یو ایس پبلشر ہے. بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیفینیشن ہے. نیوز از اے فرسٹ رف ڈرافٹ. ڈرافٹ کہتے ہیں مسودہ کو، مسودے کو ڈرافٹ کہتے ہیں. کہ یہ ہسٹری کا جو فائنل ہسٹری جو لکھی جائے گی، فائن پرنٹ آف ہسٹری، اس میں جو لکھا جائے گا تو یہ ڈرافٹ ہے. اچھا، یہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. فلپ گراہم ایک یو ایس پبلشر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نیوز از اے فرسٹ رف ڈرافٹ آف ہسٹری. اچھا، یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے، مگر اس میں جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ یعنی یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ خبریں جو ہیں وہ پہلا مسودہ، ایک طرح کا پہلا مسودہ ہوتی ہے ہسٹری کا. ہسٹری کی فائن پرنٹ جب لکھی جائے گی تو ہسٹورینس کو بھی پتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ جو ہے اس کے فٹ پرنٹس ہوں گے ضرور اخباروں میں. کوئی بھی ہسٹری ان کو لکھنی جانی ہے تو پرائمری سورس کے طور پہ وہ اخباروں کو بھی کنسلٹ کرتے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اخباروں کو اور نیوز کو مختلف چیزوں طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے. ایک ڈیفینیشن تو یہی فرسٹ رف ڈرافٹ آف ہسٹری. دوسرا یہ ہے کہ لٹریچر ان اے ہری. نیوز از لٹریچر ان اے ہری. ہری کا لفظ اس لیے ڈال دیا گیا کہ بھائی غلطیاں بھی ہو سکتی. اینڈ اٹ از لٹریچر، مطلب یہ کہ پروز کا جو ہے جو لٹریچر ہے وہ کچھ لوگ اگر بہت اچھے رائٹر ہیں تو وہ ایک طرح سے لٹریچر بھی لکھ رہے ہیں مگر جلدی میں لکھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہسٹری فرسٹ رف ڈرافٹ آف ہسٹری کا مطلب یہ ہوا کہ مسودہ تو ہے اور مسودہ ہے، فائنل نہیں ہے. مسودے کو جب بہت دفعہ فائنل کر دیا جائے تو اس کے بعد بنا میرے کو جا کر کے ڈرامہ بنتا ہے نا، یا یہ کہ ناول بنتا ہے. مسودہ جب تک اوکے نہ ہو، اپروو نہ ہو، فائنل ایڈیٹنگ اس کی نہ ہو تو وہ تو مسودہ رہتا ہے نا. اس کی فائنل پرنٹ ہونے کے بعد، پاس ہونے کے بعد، اپروو ہونے کے بعد وہ ایک ڈرامہ اشفاق حسین کا بن سکتا ہے، یا جارج برنارڈ شاء کا ڈرامہ ہے، یا شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے. مگر جب تک وہ اسکرپٹ ہے وہ مطلب فائنل نہیں ہے. تو یہ ڈرافٹ کا مطلب ہے اسکرپٹ. اور رف کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہسٹری سے اور یہ ہسٹوریکل واقعات ہیں، یہ ہیں تو واقعات سچے جو روزانہ خبروں میں چھپ رہے ہیں، مگر کیونکہ سورسز بائسڈ ہو سکتے ہیں. ایک ہی خبر کو ایک اخبار دوسرے انداز سے دے رہا ہے، دوسرا اخبار دوسرے انداز سے دے رہا ہے نا. تو وہ اینگلنگ ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی. رائٹر جو ہے اس نے پرسیو کیا دوسرے طریقے سے، یا یہ کہ اس کی جو سورسز تھے انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا اس کو، اس نے اسی انداز میں لکھا. اور جو دوسرے اخبارات ہیں انہوں نے دوسرے انداز میں لکھا. یہ رف ڈرافٹ ہسٹری ہوتا ہے، یہ کوئی ایکوریٹ ڈرافٹ نہیں ہے. نہ تو یہ فائنل شیپ میں ہے ہسٹری، مگر ہے ہسٹری سے متعلق.
اور ہسٹری ہسٹورینس کو پرووائڈ کرتا ہے. ایک ڈیفینیشن یہ ہو گئی. اور تیسری ڈیفینیشن ہے، اور جو سب سے فیوریٹ، تیسری نہیں ہے، چھٹی ہے ایکچولی. چھٹی ڈیفینیشن جو ہے وہ مجھے میری فیوریٹ ہے. اور وہ فیوریٹ جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ یہ لکھنا ہے لارڈ نارتھ کلف، برٹش پبلشر. لارڈ نارتھ کلف، برٹش پبلشر. ان کا کیا ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہے: نیوز از واٹ somebody somewhere wants to suppress. News is what somebody somewhere wants to suppress. All the rest is advertising. دیکھیے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں. News is what somebody somewhere wants to suppress. All the rest is advertising. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر وہ انفارمیشن ہے جو کہ کوئی سپریس کرنا چاہتا. خبر وہ ہے جو کہ لوگ سپریس کرنا چاہتے. باقی کیا ہے جو لوگ سپریس نہیں کرنا چاہتے اور جو اخباروں میں فریلی چھپتا ہے وہ ایڈورٹائزنگ ہے. ایڈورٹائزنگ کس کی؟ ایڈورٹائزنگ اس کی جس کی خبر ہے. عمران خان یونائیٹڈ نیشنز کے وہاں انہوں نے یہ فرمایا کشمیر کے بارے میں. یہ ایک طرح سے ایک برانڈ نیم ہے. اور برانڈ اگر عمران از اے برانڈ نیم then this news report serves to improve the image of that brand. عمران خان اگر کوئی کمپنی ہے تو کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ خبر بڑی دلچسپ لگتی ہے کہ عمران خان جو ہے نا کشمیر میں انہوں نے اس طرح سے چیخا چنگاڑا. کہاں پہ؟ یونائیٹڈ نیشنز. مگر اس میں کتنا پبلک انٹرسٹ ہے. اور اگر کوئی ایسی خبر ہو جو جسٹس قاضی یا عیسیٰ نے الزام لگایا کہ انہوں نے ان کی 6 پراپرٹیز ہیں لندن میں پچھلے ہفتے الزام لگا، خبر چھپ گئی. مگر اس خبر کو تو سپریس بھی کر سکتے تھے. اور اگر بہت ساری تفصیلات اس کے بارے میں آتی ہیں کہ لندن میں امریکہ ایران کی کتنی عمران کی کتنی پراپرٹی ہے، تو ہو سکتا ہے ایک موقع آئے کہ جس میں سپریس کرنے کی کوشش کرنے کا. ولی خان بابر کو گولی مار دی. کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ بہت سے صحافیوں کو اٹھا کے لے کے گئے. کیا کیا؟ کیوں لے کے گئے؟ کیا پریشانی؟ بہت سارے صحافی ملک چھوڑ کے چلے گئے. یہ سپریشن آف نیوز کی خبریں ہیں نا، سپریشن آف نیوز کے ایگزامپل ہیں. اور سپریشن آف نیوز کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی کو سپریس کریں گے تو وہ کب. تو میں بہت زیادہ تفصیلات میں اس میں نہیں جانا چاہتا، کنٹروورشل باتیں نہیں کرنا چاہتا. مگر یہ نیوز، یہ ڈیفینیشن مجھے سب سے انٹرسٹنگ یوں لگتی ہے کہ یہ صحیح معنوں میں بتاتی ہے کہ صحافی کا کام کیا ہے. صحافی کا کام، اس کو ہم مذاق میں کہتے ہیں آڑیاں جانیاں، نشست و برخاست، آوڑ جاوڑ، اس کو کور کرنا کام ہے. یا ایک ایسی انفارمیشن لانا صحافی کی ڈیوٹی ہے جو کہ واقعی پبلک کو پتا ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے جن لوگوں نے ہمارا جو ووٹ لیا تھا اور جن کو ہم نے الیکٹ کیا تھا وہ یہ گل ہلا رہے ہیں آج کل. اور جب وہ خبر چلاؤ گے تو دباؤ بھی آئے گا. اور جب دباؤ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہی خبر ہے جس پہ دباؤ آئے گا. یہ ہے لارڈ نارتھ کلف کا ڈر کہ جن خبروں پہ دباؤ آتا ہے، جن خبروں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جن خبروں کو کہا جاتا ہے کہ مت چھاپو، اور جن خبروں کے بارے میں لوگ تل ملاتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، تل ملاتے ہیں، گنگناتے بھی ہیں اور ہنہناتے ہیں، وہ خبریں امپورٹنٹ ہے بھائی. لارڈ نارتھ کلف کے مطابق، اس ڈیفینیشن کے مطابق، لارڈ نارتھ کلف کے مطابق وہ خبریں جن کو سپریس کرنے کی کوشش کی جائے وہی تو خبریں ہیں. باقی آڑیاں جاڑیاں، نشست و برخاست، آوڑ جاوڑ ہیں، اس کو ایڈورٹائزنگ بھی کہتے ہیں. کمپنی کی مشہوری کے لیے، پیپلز پارٹی کی مشہوری کے لیے، PMLN کی مشہوری کے لیے،
شہباز شریف بوٹ پہن کر کے پانی میں کھڑے کیوں ہو جاتے تھے بھائی؟ تصویریں کیوں کھنچواتے تھے؟ کپڑے کی مشہوری کے لیے. مگر جب وہ چیف منسٹر تھا اس کی ہمت پڑی یہ کہے کہ بھائی یہ اتنا پیسہ کھا گئے. یہ جب اتنا پیسہ کھا گئے ہیں وہ خبر چلتی تو وہ ان کا فون بھی آتا نا کہ بھائی یہ خبر آپ نے کیسے لگائی، آئندہ نہیں لگانا، یا اتنا ہرجانہ کر دوں گا اتنا ہرجانہ کر دوں گا. مطلب ہر دور میں صرف عمران خان کی بات نہیں ہو رہی. ابھی تو عمران خان ہماری ڈیوٹی ہے صاحب عمران خان پہ نظر ہو، ٹھیک ہے. مگر اس سے پہلے ہماری ڈیوٹی تھی نواز پہ خبر رکھیں، نظر رکھیں. اس سے پہلے زرداری پہ نظر رکھنا ضروری تھا. تو یہ اس طرح سے مطلب یہ کہ جو نشست و برخاست ہے، جامل ہے، آنیاں جانیاں ہے، اس کو یوں سمجھے کہ نیکسٹ سیکنڈ گریڈ نیوز رپورٹنگ ہے. فرسٹ گریڈ نیوز رپورٹنگ وہی ہے جس کے اوپر پریشر دینے کو جی چاہے، جس کے اوپر پریشر آئے، جس کو دبانے کی کوشش کی جائے، جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ہو نمٹ لوں گا تجھ سے، یا یہ کہ کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے کہلوایا جائے اٹھا لوں گا اس کو، اور یہ کہا جائے کہ اخبار کے مالک کو کہا جائے تیرے ایڈورٹائزنگ بند کروا دوں گا. اصل میں خبر وہ ہے کیونکہ آپ نے کسی کی دم پہ پیر رکھ دیا، اس میں عام میں کہیں تو بازاری زبان میں کہیں، ٹھیک ہے. until unless you are کسی کے گلے گریبان میں ہاتھ ڈالو گے اور بولو گے کہ میرا پبلک کا پیسہ تم لوگوں نے کھایا ہے، اس کو رپورٹنگ کہتے ہیں. اس کو نہیں رپورٹنگ کہتے ہیں. عمران خان آج جو ہے ہسپتال گئے تھے اور ہسپتال میں جو ہے نا انہوں نے بہت برہمی کا اظہار کیا ہے. جو اس کی ڈیوٹی ہے عمران خان کی، وہ ڈیوٹی بھی اب کور ہوگی. کسی نے انوگریٹ کیا ہمارے یہاں بہت، آپ یہ بتائیں نا کہ ہماری بہت ساری رپورٹنگ تو پازیٹیو رپورٹنگ ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ نیگیٹو رپورٹنگ ہوتی ہے. نیگیٹو رپورٹنگ تو ہمارے یہاں ہوتی نہیں، ساری پازیٹیو رپورٹنگ ہوتی ہے. عمران خان جہاں جائیں گے، عمران خان مطلب پرائم منسٹر جہاں بھی جائے گا، چاہے وہ نواز ہو، چاہے شاہد خاقان ہو، وہ جیسے ہی وعدے وعید کرتے ہیں ویسا کا ویسا تو چھپ جاتا ہے. ہم 2 سال میں یہ کر دیں گے، 30 سال میں وہ کر دیں گے، اور آئی ایم ایف کا آئندہ کبھی آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیا جائے. اب کورونا آتے ہی جو ہے شور مچانے لگتے ہیں اور آئندہ بھی لیں گے. مطلب کہنے کا یہ کہ پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، وہ جتنے بھی وعدے وعید کرتے ہیں، چیف منسٹر وعدے وعید کرتے ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، سب کا سب تو اسی طرح چلتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. کہاں نیگیٹو رپورٹنگ ہوتی ہے؟ کس نے کہا؟ ہاں کبھی کبھار اپوزیشن والے بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی حکومت نے لوٹ کیا، برباد کر دیا، تو وہ بھی چھپ جاتا ہے. تو دونوں سائڈ کی رپورٹنگ جب چھپ رہی ہے تو یہ تو بیلنس رپورٹنگ ہوئی نا. نیگیٹو تو وہ ہے کہ انویسٹیگیشن کر کے کوئی نیگیٹو چیز لائیں جس کو سپریس کرنے کی کوشش کی جائے، جیسے ڈون لیکس میں ہوا تھا، یا اس طرح کی کچھ جس کے اوپر جو ہے نا باقاعدہ ایسا. تو لارڈ نارتھ کلف کے مطابق وہی چیزیں جس کے اوپر بے ساختہ پرائم منسٹر پریشر ڈالنے پہ مجبور ہو جائے، آرمی چیف بولے کہ بھائی اس کو فکس کرنا ہے بھائی اخبار کو، یا طالبان کے لیڈر کہے کہ نہیں بھائی اب تو نمٹنا پڑے گا، اخبار حد سے باہر جا رہا ہے. مطلب ٹیررسٹ یا انڈین ایجنٹس یا انڈیا یا پاکستانی گورنمنٹ جب یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اس کو فکس کرنا پڑے گا بھائی، یہ اخبار بہت حد سے باہر نکل جائے، تب وہ جو رپورٹنگ تھی وہ ہوگی رائٹ رپورٹنگ، اور اسی کو رپورٹنگ کہیں گے. باقی تو آنیاں جانیاں ہیں، نشست تو برخاست ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لارڈ نارتھ کلف کا. اچھا اب ایک مسکنسیپشن جو بہت زیادہ ہو گیا ہے وہ یہ دیکھیں، وہ مسکنسیپشن کیا ہے؟ مسکنسیپشن یہ ہے کہ نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، نیوز کا مطلب ہے، نیوز کے جو این ہے اس کا مطلب ہے نارتھ، ای جو ہے اس کا مطلب ایسٹ، ساؤتھ ایس سے ساؤتھ آیا، اور ویسٹ ڈبلو سے جو ہے ویسٹ آیا.
تو مطلب یہ کہ چاہے نارتھ سے آئے چاہے ویسٹ سے آئے کہیں ساؤتھ سے آئے کہیں کوئی کہیں سے بھی کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے وہ جو ہے نیوز ہے، ایسا ایسی کوئی ڈیفینیشن. یہ جس کو کہتے ہیں نا غلط العام ہے، مس نارمل ہے. یہ غلط العام ہے، مطلب عام طور پہ غلط سمجھا جاتا ہے کہ NEW کا مطلب ہے نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام دنیا سے جو بھی خبریں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری خبریں. یہ کوئی ایسی ڈیفینیشن نہیں ہے، اس لیے یہ ڈیفینیشن بنا دی. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کنکلوژن کیا ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ ہر ڈیفینیشن سے کوئی نہ کوئی آپ ایلیمنٹ سیکھیں، اور اس کے بعد جو ایک ذہن میں مجموعی تاثر پڑتا ہے وہ ہے نیوز کا صحیح ڈیفینیشن. کیا آپ کے ذہن میں ایک تصویر بننی چاہیے ان تمام ڈیفینیشنس کو دیکھ کر کے. ایک ڈیفینیشن سے آپ کے پاس کیا آیا، میں تھوڑا سا ریکال کر لیتا ہوں. ایک ڈیفینیشن سے آپ کے پاس کیا آیا کہ ریسنٹ ایونٹ، انفارمیشن اباؤٹ ریسنٹ ایونٹس. ٹھیک ہے. ایک اور ڈیفینیشن سے آیا کہ انفارمیشن اباؤٹ کرنٹ ایونٹ. ٹھیک ہے. تیسرا ڈیفینیشن یہ ہے کہ بھائی انٹرسٹ انفارمیشن اباؤٹ این ایونٹ دیٹ از انٹرسٹنگ فار اے لارج نمبر آف پیپل. یہ امپورٹنٹ والی ڈیفینیشن ہے. چھوٹی ڈیفینیشن میں سب سے امپورٹنٹ ڈیفینیشن یہی ہے کہ پبلک انٹرسٹ اس میں ہونا چاہیے، کہ کافی لوگ اس میں اینی ایونٹ وچ از کرنٹ یا ریسنٹ، any event which is current and recent but also interesting for a large number of people. Interesting for dozens of people نہیں چلے گا، interesting for hundreds of people نہیں چلے گا، نہیں large number ہے. تو کم سے کم ہزاروں میں لاکھوں میں انٹرسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آبادی کروڑوں کی ہے، 22 کروڑ 30 کروڑ. تو بہت سے لوگوں میں انٹرسٹ ہو اس چیز کے بارے میں تب جا کر کے وہ بنے گی خبر. پھر کیا ڈیفینیشن تھی کہ بھائی یونیک چیز ایسی کہ کتا جب کاٹے گا تب خبر نہیں بنتی بلکہ انسان جب کاٹے گا. تو اتنا یونیک واقعہ تو ہونا چاہیے کہ انسان نے جیسے کاٹ لیا ہو. پھر ایک ڈیفینیشن کیا تھی کہ اٹس اے رف ڈرافٹ آف ہسٹری. ٹھیک ہے. یہ دیتا ہے کہ ایز اے جکس آف پیپل بٹ بائی بٹ وی آر کورنگ ہسٹری. صحافی جرنلسٹ جو ہے وہ ون برک ایٹ اے ٹائم رکھا جاتا ہے جب تک کہ ہسٹری کی پوری عمارت کی جا رہی ہے. اور یہ کہ تو ہسٹری ہے رف ڈرافٹ آف ہسٹری ہے. ایک ڈیفینیشن یہ کہتا ہے کہ جنرل یعنی رپورٹنگ از رف ڈرافٹ آف نیوز از اے رف ڈرافٹ آف فرسٹ رف ڈرافٹ آف ہسٹری. اور تیسرا یہ کہ اصل خبر وہ ہے جس کے اوپر ریئیکشن آئے گا اور وائلنٹ ریئیکشن. باقی ایڈورٹائزنگ باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ایک لاسٹ ڈیفینیشن جو لارڈ نارتھ سے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ درجہ بندی کر سکتے ہیں آپ. سب سے ہائیسٹ وہ ہے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے، یا یہ کہ جو کسی کو ہرٹ کرتی ہے، جو کہ مشکل ہوتا ہے کہنا ایسی سچائی جو کہ لوگوں کو ہرٹ بھی کرتی ہے، جس کے اوپر ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، ریٹیلیشن بھی آ سکتا ہے. وہ خبر وہ ہائی درجے کی خبر ہے. ہاں اخبارات کا پیٹ بھرنے کے لیے 24 پیج کا اخبار ہے، 20 پیج کا اخبار ہے، تو آپ نے کہیں نہ کہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے دوسرے درجے کی آنیاں جانیاں نشست و برخاست آوڑ جاوڑ وہ خبریں بھی ہوں گی، رکھیں گے ضرور. مگر لارڈ نارتھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایکچولی ایڈورٹائزنگ ہے اس کمپنی کی جس کا نام ہے برانڈ عمران خان، برانڈ نواز شریف، برانڈ شاہد خاقان عباسی، برانڈ بلاول بھٹو زرداری، برانڈ بھٹو. یہ ان کی دکانداری کے معاملات ہیں. ان کے لیے ایسی درجے کی خبر. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں نا اخباروں میں کچھ ایسی کبھی خبریں آ جاتی ہیں جس کو دیکھ کر کے راٹ کر رہے. جیسے ڈپٹی کمشنر نے لوگوں کو بلایا اور میٹنگ میں بہت سارے لوگوں کو جھاڑ دیا. کم ہو گیا. یہ ڈپٹی کمشنر کا کام ہے، روٹین ہے اس کا. مگر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو رپورٹر جو انٹیریئر کا ہے نا وہ اس کے ساتھ اس کی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے اور پھر اس کو کوئی فائدہ
اچھا جی، تو یہ لیکچر تو ختم ہوا، پھر اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.